بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 17 ہے الحزل۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حکیہ عن اشعب انہ حضر ولیمۃ بعض ولاۃ المدینۃ وکان رجلا بخیلا فدعا الناس ثلاثۃ ایام وهو يجمعهم على مائدۃ فیہا جدی مشوی فیحوم الناس حولہ ولا یمسہ احد منہم لعلمہم ببخلہ واشعب كان يحضر مع الناس ويرى الجرج فقال في اليوم الثالث زوجته طالق ان لم يكن عمر هذا الجدج بعد ان ذبح وشوي اطول من عمره قبل ذلك۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ حکایت نقل کی گئی ہے اشعب سے کہ وہ حاضر ہوا شہر کے حاکموں میں سے ایک حاکم کے ولیمے میں، اور وہ شخص کنجوس تھا۔ اس نے لوگوں کو بلایا 3 دن اور وہ ان کو جمع کر رہا تھا ایک ایسے دسترخوان میں جس میں بھنا ہوا بکری کا بچہ تھا۔ لوگ اس دسترخوان کے گرد چکر لگاتے تھے اور کوئی بھی اس دسترخوان کو نہیں چھوتا تھا بوجہ لوگوں کو معلوم ہونے کے اس حاکم کے کنجوس ہونے کا۔ اور اشعب بھی لوگوں کے ساتھ حاضر تھا اور وہ بکری کے بچے کو دیکھتا تھا۔ اس نے تیسرے دن کہا، حاکم کی بیوی کو طلاق ہے اگر اس بکری کے بچے کی عمر ذبح کرنے کے بعد اور بھونے جانے کے بعد زیادہ لمبی نہ ہو اس کی عمر سے جو کہ اس سے پہلے تھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے الحزل، یہ اس کا باب آتا ہے ضرب یضرب، حزل یحزل حزلا، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا، مزاح کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں ولیمہ، ولیمہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ولائم۔ ہر وہ کھانا جو کسی خوشی کے موقع کے اوپر کھلایا جائے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا استعمال صرف جو شادی کے موقع کے اوپر جو دلہا کی طرف سے دعوت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جانے لگ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ولات، یہ ولات جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے والی، اور والی کہتے ہیں حاکم کو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو اور اس کی جمع آتی ہے موائد۔ فرما رہے ہیں کہ اس نے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، فیہا جدی مشوی، جد کو سمجھ لیں یہ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع آتی ہے جدا، 1 سالہ بکری کے بچے کو جدی کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں مشوی، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، شوا یشوی شیئن، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کو آگ پر بھوننا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یحوم، حاما یحوم حومن، باب اس کا نصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا۔ مسا یمسو، باب اس کا سامیہ یسمعو ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق یہ بھی ہو چکی ہے۔ ترکیبی اعتبار سے یہاں پہ 1-2 لفظ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ذرا دیکھیں نا، یہ نا وَهُوَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مَائِدَةٍ، یہ جو ہے علی مائدۃ آپ نے اس کو یجمعو کے متعلق کر دینا ہے، اور یہ جو ہے نا فیہا جدی مشوی، یہ آپ نے مائدہ موصوف کی صفت بنانا ہے، مائدہ کو آپ بنا دیں موصوف، اور یہ جو فی ہے یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ یہ ظرف ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ محذوف نکال لیں، کائن نکال لیں، ثابت نکال لیں، کچھ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اور یہ جدی مشوی، اس کو آپ موصوف سے مل کر بنا دیں مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور فیہا یہ بن جائے گی خبر مقدم۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مائدہ موصوف کی صفت بن جائے گا، مائدہ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ یجمع فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یہ جو ہے نا زوجته طالق ان لم يكن عمر هذا الجدي بعد ان ذبح وشوي اطول من عمره قبل ذلك، یہ جو ہے نا ان لم يكن سے لے کے قبل ذلك یہ بن جائے گا اس کے لیے شرط مؤخر، اور یہ جو ہے نا زوجته طالق یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا مقدم۔ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب بھی کر لینی ہے۔ اب اس میں چلتے ہیں اس کی عبارت کو حل کرنے کی طرف۔ دیکھیں یہ اشعب سے ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، یہ عرب کا ایک خوش مزاج شخص تھا جو کہ لطیفے سنانے میں اور لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے اندر مشہور تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اشعب سے ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ نہ وہ حضرہ کہ اشعب گیا تھا بعض ولاۃ المدینہ، مدینہ کے جو حکام تھے، حکمران تھے، والی تھے، ان میں سے ایک حاکم کے ولیمہ میں وہ حاضر ہوا، یعنی اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے ولیمے کی دعوت کی تھی، اس ولیمے کی دعوت میں اشعب نامی شخص بھی حاضر ہوا تھا۔ وکان رجلا بخیلا، اور وہ شخص کنجوس تھا، یعنی جس کا ولیمہ تھا اس ولیمے والا جو حاکم تھا وہ کنجوس آدمی تھا۔ فدعا الناس ثلاثۃ ایام، اس نے لوگوں کی دعوت کی 3 دن تک، وہ 3 دن تک لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلاتا رہا
اور یہ تھا وہ یجمعہم علی مائدہ، اور جس دسترخوان پر اس لوگوں کو جمع کرتا تھا، فیہا جدی مشویہ، اس کے اندر بھنا ہوا بکری کا 1 سالہ بچہ وہ رکھا ہوا تھا دسترخوان کے اوپر. یعنی پہلے دن بلایا، بکری کا بھنا ہوا 1 سالہ بچہ تھا، لوگوں کو دسترخوان پر بلاتا تھا. اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جب لوگ دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں تو جو میزبان ہے وہ پھر آغاز کرتا ہے کھانے کی دعوت کا، یا کوئی بڑا معزز مہمان ہو تو اس کو میزبان کہتا ہے کہ آپ شروع کیجئے. اب یہ جو بخیل آدمی، کنجوس آدمی تھا، نہ اس نے خود آغاز کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو دعوت دی کہ آپ کھانے کو شروع کریں. تو اس میں یہ تھا کہ لوگ پھر مروت کے مارے انہوں نے خود بھی ہاتھ نہیں بڑھایا. لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو حاکم ہے یہ بہت ہی کنجوس آدمی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک بھنا ہوا بکری کا 1 سالہ بچہ تھا. لوگ دسترخوان کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، ولا یمس احد منہم، لیکن اس دسترخوان یا اس بکری کے بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کھانے کے لیے. لعلمہم، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا، ببخلہ، کہ یہ جو حاکم ہے یہ بڑا کنجوس آدمی ہے. واشب کان یحضر مع الناس، اور یہ جو اشب تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خوش مزاج یہ شخص تھا، یہ بھی وہاں پہ موجود تھا لوگوں کے ساتھ. ویر الجدیہ، اور یہ بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بکری کا 1 سالہ بچہ تو موجود ہے لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. فقال فی الیوم الثالث، تو اس نے پھر تیسرے دن کہا، کیا کہا؟ زوجتہ طالق، اس کی بیوی کو طلاق ہے. اپنی بیوی کو نہیں کہا بلکہ کہا کہ حاکم کی بیوی کو طلاق ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھے کہ جو طلاق کا محل ہوتا ہے وہ اپنی عورت ہوتی ہے. تو یہاں پر اپنی عورت کو اس نے طلاق نہیں دی، اس نے حاکم کی عورت کو طلاق کی نسبت کی، حاکم کی عورت کی طرف. طلاق تو ویسے ہی واقع نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ خوش طبی کے طور کے اوپر اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے بھنا ہوا 1 سالہ، اس کو تو ذبح ہونے کے بعد اتنی لمبی عمر، اتنا وقت گزر چکا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو ذبح ہونے والا کے بعد والا جو وقت ہے اس کی اس عمر سے بھی زیادہ ہے جو اس کے ذبح ہونے سے پہلے عمر تھی. مطلب کہنا یہ تھا کہ ذبح ہونے کے بعد اب 3 دن ہو چکے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی کل عمر بھی 3 دن نہیں ہے، 3 دن سے بھی کم اس کی عمر ہے. تو یہ اس نے کہا کہ یہ حاکم کی بیوی کو طلاق ہے اگر اس جو بکری کا بچہ ہے اس کی عمر ذبح ہونے کے بعد اور بھنے جانے کے بعد وہ زیادہ لمبی نہ ہو اس کی اس عمر سے جو کہ اس کی زندگی میں اس کی عمر تھی. تو بہرحال یہ کہ لطیفے اور خوش طبی کے طور پہ اس نے یہ والی بات کہی تھی.